السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز تھنک ٹینک کے ساتھ ایک ایسی بزم شعور جس کا حصہ ہیں جناب ایاز امیر صاحب، سہیل وڑائچ صاحب، سلمان غنی صاحب اور جناب ہارون رشید صاحب۔ ناظرین، جون کے مہینے میں کرکٹ کا جنون بام عروج پر ہے۔ ایک میچ وہاں روایتی حریفوں کے درمیان اوول کے گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے، بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہے، تو دوسرا میچ یہاں سیاست کے میدان میں ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف اب یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ جون کے بعد کسی بھی وقت انتخابات ہو سکتے ہیں۔ شیخ رشید تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میچ اب صرف 5 اوورز کا رہ گیا ہے باقی۔ آپ کے سامنے سوال رکھنا ہے اسی تناظر میں کہ اگر وقت سے پہلے انتخابات ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف پر امید ہے، تو فائدہ کس کو ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو یا حکمران جماعت کو؟ مسلم لیگ نون کو قبل از وقت انتخابات کا فائدہ ہوگا یا پاکستان تحریک انصاف کو؟ اور یہی سوال سہیل وڑائچ صاحب کے سامنے بھی رکھوں گی کہ سہیل صاحب، کس حد تک اس دعوے میں آپ کو لگتی ہے، وزن لگتا ہے کہ جون کے بعد کسی بھی وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں 2 حوالوں سے تجزیہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو میری خواہش ہے کہ کاش یہ سلسلہ جو ہے جمہوری چلتا رہے، یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے اور اس کے بعد الیکشن ہوں، لیکن خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ حقیقت بنے۔ لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے JIT چل رہی ہے اور جس طرح سے سپریم کورٹ کی کارروائی چل رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور PMLN کا اس مقدمے میں کوئی بہت مجھے ایسا مستقبل نظر نہیں آتا جس سے وہ سرخرو ہو کر نکلیں گے، اور اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ وہ جلدی الیکشن کروائیں، جو کہ وہ نہیں کروانا چاہتے کیونکہ ان کے منصوبے مکمل نہیں ہوئے، انرجی کا جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا وہ پورا نہیں ہوگا، باقی منصوبے بھی مکمل نہیں ہوگے۔ تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جس دن یہ ہوگا مفروضے کے طور پر، اس دن ایک دوڑ لگ جائے گی، PTI کی طرف لوگ بھاگیں گے اور یوں سمجھیے کہ PTI کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا اور نون کے لیے بہت بڑا یہ ڈیبیکل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو بحران پیدا ہوگا، کیا یہ واقعی کسی الیکشن پر مرتج ہوگا یا اس الیکشن سے پہلے 18ویں ترمیم ختم ہوگی، اس سے پہلے کیا جو ہے ایک نیا الیکشن کمیشن بنے گا اور کیا اس سے پہلے احتساب ہوگا؟ تو مجھے ایک بہت بڑا بحران سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت سے سوال تشنا لب چھوڑ دیے ہارون صاحب، سہیل صاحب نے، لیکن کیا JIT کا مقدمہ جو جیتے گی وہی جماعت الیکشن میں بھی کامیاب ہوگی؟ بہت پیچیدہ صورتحال ہو جائے گی۔ دیکھیے، اگر خدا نخواستہ ایک بہت بڑی عمارت ہو، 100-150 منزلہ گرتی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کس پیٹرن پہ گرے گی۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پیشین کوئی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے سپریم کورٹ، فرض کیجئے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ ظاہر الٹرنیٹو وہی ہے۔ پیپلز پارٹی تو مر چکی ہے، ایسے چیخو پکار کرتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ٹیلی ویژن والے اتنا ٹائم انہیں کیسے دیتے ہیں۔ لیکن بہت سی چیزوں پہ انحصار ہوگا، مثلا یہ کہ فوجی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، اور خدا کرے کہ وہ یہی فیصلہ کرے کہ وہ لا تعلق رہے، غیر جانبدار رہے، خدا کرے کہ وہ غیر جانبدار رہے، یعنی اس کی ذمہ داریاں تو بڑھ جائیں گی امن قائم کرنے کی، منصفانہ الیکشن کی، اس لیے کہ نگران حکومت تو بہت کمزور ہوگی۔ مگر یہ کہ کوئی سازش اور جوڑ توڑ کا وہی سلسلہ اگر شروع ہوتا ہے تو انجام بھی وہی ہوگا۔ جو امر آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک بار جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نکلتا ہے، بیوقوفی اسے دہراتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا۔ پھر یہ کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو مخلوق ہے وہ کوئی بڑی اعلیٰ پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں بنا سکتی۔ مثلا ابھی تک انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ کاروباری طبقے سے، عربوں سے، امریکہ سے، ورکنگ ریلیشن شپ، آرمی سے ایک پروگرام پیش کرنا، سول سروس، پولیس، یہ کیا ہوگا، دہشت گردی کا کیا ہوگا، اس میں ابھی تک وہ کنفیوز بھی ہیں بعض چیزوں میں۔ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے، اس لیے میرے یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا کھنچے گا آگے معاملہ، اور فوج نے جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، غور و فکر ہے، تصورات ہیں، آئیڈیاز ہیں، مشورے ہیں، اور امید اچھا کوئی فیصلہ کرے گی۔ بہرحال یہ طے ہے کہ نون لیگ اب کمزور ہوتی جائے گی اور تحریک انصاف اسے طاقت پکڑتی جائے گی، فیصلہ جو بھی ہو۔ آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں ایاز امیر صاحب، اگر آنے والے دنوں میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، میں ایک چیز تو پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارے پروگرام میں سہیل وڑائچ صاحب جو خیالات کا اظہار تجزیے پیش کرتے رہے ہیں وہ بڑے ہی بیلنسڈ، مطلب نہ اس طرف جھکاؤ وہ کرتے رہے ہیں۔
لیکن آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ اگر ان جیسے منجے ہوئے مچور جو حالات کو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس رائے کی طرف جا رہے ہیں کہ آثار بتاتے ہیں کہ اس مقدمے کا جی آئی ٹی کے بعد پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ ایسے ہو سکتا ہے، تو یہ پھر حالات کی سنگینی کی طرف ایک اشارہ ہے، کیونکہ وہ صرف جو انہوں نے خیالات کا اظہار کیا وہ صرف اپنے یہ ایک عمومی فضا جو ہے یہ ملک میں بن رہی ہے، جو کہ حکمران جماعت کے لیے پھر ظاہر ہے، اس پہ زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں، خطرے سے خالی وہ نہیں ہے۔ فائدہ اس کو یہ تو بات طے ہے کہ جے آئی ٹی کا فیصلہ آئے یا نہ آئے، جو میدان میں مد مقابل ہوں گے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے، بہت ساری جماعتیں اور بھی ہیں، لیکن جو سب سے پرائمری حیثیت ہے وہ ان دو جماعتوں کی ہے، حکمران اور مین اپوزیشن۔ اور عمران خان نے جس طریقے سے اپنی باقی بھی جدوجہد ہے اور خاص کر کے یہ پیناما کا ایشو اٹھایا ہے، تو جو بہت سارے لوگ ان کے ناقدین کی صف میں بھی شامل آپ کر سکتے تھے وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی اس شخص کی وجہ سے ہے یہ ایشو اتنا بڑا ہے، تو سائیکولوجیکلی انڈر پریشر نون لیگ ہے، قطع نظر اس کے کہ جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ میں فیصلہ کیا ہوتا ہے، ابھی بھی وہ پریشر میں آ گئے ہیں۔ اس ساری چیز کا فائدہ عمران خان کو جائے گا۔ رہ گئی بات جو ہارون صاحب نے کہی ہے، وہ تو صرف میرے خیال وہ ہوئے تم دوست جس کے تو دشمن آسماں اس کا وہ کیوں ہو۔ میرے خیال یہ اس ساری چیز میں پی ٹی آئی بھی اور عمران خان خود وہ ایک جیسے وہ آگ میں چیز منجی جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے، وہ ایسے ہو رہے ہیں، بہت میچورٹی ان میں آ گئی ہے، کندن کا ہے۔ میں کل ہم وہ ڈسکس نہیں کر سکے، کل جو ان کی پریس کانفرنس سے میں نے رات کے دیکھی تھی، میں حیران رہ گیا جس روانی سے آرٹیکولیٹ انداز سے اپنا وہ موقف پیش کر رہے ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بادل ایک دم سے اتنے گھنے کیسے ہو گئے؟ اب یہ قیاس آرائیاں کیوں شروع ہو رہی ہیں؟ کیا تیسری رپورٹ پیش ہونے جا رہی ہے؟ عید سے پہلے جو رپورٹ جے آئی ٹی پیش کرے گی سپریم کورٹ کے روبرو، کیوں اتنا یقین ہوتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں عائشہ، ابھی یہاں حکومت کے پروجیکٹس کا ذکر کیا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے اگر 2-3 سال پہ نظر ڈالی جائے تو اکنامک کوریڈور جو پاکستان کا منصوبہ تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون اس کا کریڈٹ خود لیتی نظر آئی۔ پاور پروجیکٹس لگے ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز بڑھے ہیں، میٹرو بسیں چلائی گئی ہیں، اورنج ٹرین چل رہی ہے، تو حکومت نے اپنے ان کارناموں کی اتنی تشہیر کی کہ ایک تاثر پاکستان کے اندر یہ بن گیا کہ اگر اسی صورتحال کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو 2018 کا الیکشن بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا تسلسل ہوگا۔ لیکن آج کی صورتحال کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ پاناما کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں، اگر پاناما کا فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے اگینسٹ آتا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، اور اگر انہیں کوئی ریلیف ملتا ہے تو پھر ایک گرد جو ہے وہ اٹھے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو حکومت سے جاتا ہے اسے وہ واپس لانے کے لیے نہیں بھجوایا جاتا، اور یہ فیصلہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ہے، اگر تو یہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا ہے تو چیف ایگزیکٹو نے اپوزیشن لیڈر سے مل کے کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ایک تیسرا فریق بھی ہے، ایک خاموش فریق بھی ہے جس نے اثر انداز ہونا ہے۔ اور جہاں تک کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی پھر کوئی تیسرا فریق، جی میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اب شاید ایسے نہیں ہوگا کہ میاں نواز شریف یا خورشید شاہ مل کے وہ بنا لیں گے، اس میں تیسرا فریق بھی اپنا رول ادا کرے گا۔ اور جو الیکشن کا سین ہے، دیکھیں آپ الیکشن کیوں ازیوم کر رہے ہیں؟ ابھی سہیل صاحب نے جو آخر میں بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر حکومت ہلے گی تو پھر بہت ساری چیزیں بھی ہل سکتی ہیں۔ اور آپ نے یہ پہلے پروگرامز میں کہا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف کا ایک طرف ہونا حکومت کا خاتمہ نہیں ہے۔ جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت ہلے گی تو پھر اور بہت ساری چیزیں بھی ہل سکتی ہیں۔ پاکستان کے اندر مؤثر احتساب کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ صرف شریف خاندان تک محدود نہیں رہنا۔ آپ کے خیال میں وہ زخمی ہو کے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ پھر یہاں پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال طاری ہوگی، ایک ہنگامی صورتحال ہوگی، غیر معمولی صورتحال ہوگی، اس میں پھر کسی ریفری کی ضرورت پڑے گی، اور وہ ریفری وہ 90 دن کے لیے نہیں
اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کے لیے پھر میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ 2 سال کی بات ہو رہی ہے, پھر 2 سال کے بعد اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہ چکا ہوگا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آج کے حالات اور خطے کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی فیصلہ ایوان کے اندر کریں, اور ایوان کے اندر ہونے والا فیصلہ ہی پاکستانی قوم بھی قبول کرے گی اور دنیا بھی قبول کرے گی. سوید صاحب اسی سے ذرا کنیکٹ کیجئے گا کہ بہت سے معاملات پاکستان کے ابھی بیچ رہا ہیں, بہت سے معاملات تکمیل کو پہنچنا بھی باقی ہیں, بہت سے منصوبے ایسے ہیں, لیکن ایسے میں شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ متبادل جو شخص ہے اس کی تلاش بھی شروع ہو چکی ہے. انہوں نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر یا حمزہ کا نام لیا, لیکن پھر وہی بات کہ اگر نااہل وزیراعظم نواز شریف کو قرار دیا جاتا ہے تو اس سے حکومت کے لیے کیا مشکلات؟ میں رہا ہوں کہ شیخ رشید کی یہ بھی بتا دیں کہ کون سی بات آج تک سچ ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا ایک بار امپائر بھاگ گیا تھا, ایک بار وہ جو کسائی تھا وہ بھاگ گیا تھا. وہ اکثر توجہ بھی دیتے ہیں اپنی ان پریڈکشنز کے ناکام ہونے کی. سلمان صاحب, سوید صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر حکومت کے لیے یہ کتنا بڑا بحران ہوگا وزیراعظم نواز شریف کا نااہل قرار دیا جانا؟ ہم اس سے صرف مفروضے کی بنیاد پر بات کریں. دیکھیں, چونکہ بات تو مفروضے کی ہو رہی ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ ہوا اس طرح سے تو پاکستان کی سیاست ٹوٹلی بدل جائے گی. فرض کریں, اب آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے ہاں 2 دہائیاں 3 دہائیاں سیاست ہوئی ہے, پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی, لیکن 2013 سے اینٹی نواز اور پرو نواز پالیٹکس شروع ہو گئی. اور اب اگر نواز شریف نہ رہے تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی ان کے جو مخالف ہیں, جب نواز شریف ہٹیں گے تو پھر مخالفین جو ہیں ان کے اندر کوئی نئی تفریق ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ساری لیڈرشپ ہے یہ 70s کے قریب ہے, 70 سال کے قریب سب کی عمر پہنچی ہوئی ہے, چاہے وہ نواز شریف ہیں, چاہے وہ عمران ہیں, چاہے وہ شہباز شریف ہیں, چاہے وہ آصف زرداری ہیں. تو یہ جو چاروں لیڈرشپ ہیں, مجھے آج سے 5 سال کے بعد ان کا ایکٹیو سیاست میں رول نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور نئی لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آئے گی. وہ کون ہوں گے, کس طرح سے وہ نئی جو لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے گی. اور ایک ساتھ ہی ساتھ ایک یہ تھیوری بھی چل رہی ہے کہ یہ جو 85 میں ہم نے غیر جماعتی انتخابات کروائے تھے انہوں نے بہت نقصان کیا ہے اس قوم کا, کیونکہ اس کے بعد سے یہ ایک بڑی, یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلیاں, یہ ایک بڑی بلدیاتی اسمبلیاں بن گئی. ہارون صاحب, پاکستان تحریک انصاف یہ دعوے تو کر رہی ہے جون کے بعد انتخابات کے, تیار کتنی ہے؟ جو مضبوط انتخابی امیدوار ہیں ان کے ذریعے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اگر پوری طرح تیار نہیں. ایک تو جو ایاز صاحب نے کہا, میں بہت مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کا مجھ سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے اخبار نویسوں میں, لیکن میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کہہ سکتا. اور میں ان کا مزاج آشنا ہوں, عمران خان کا اور اس کے ساتھیوں کا, اور اس کے بہت سے ساتھیوں سے بات چیت میں نہیں کی تھی اس وقت. میں ان کے لیے بڑا متحرک تھا, تو میں بہت پیچھے ہٹ گیا اور پیچھے ہی رہنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم حماقت کرنے پہ ہمیشہ تلے رہتے ہیں, صحیح فیصلے نہیں ہوتے, خوش آمدانہ ماحول ہے, بدقسمتی سے وہ اس کو ایک دیوتا سمجھتے ہیں. بات وہ ہے جو دلیل اور منطق سے. دیکھیے, عرض یہ ہے کہ اگرچہ بات و نصیحت ہمارا کام نہیں, ہمارا کام تجزیہ کرنا. اگر اس کرائسس سے نکلنا چاہتی ہو قوم تو نکل سکتی ہے. بیٹھ کے بات کریں, الیکشن کے قوانین بہتر بنائیں, قبل از وقت الیکشن کا فیصلہ کر لیں, بہت قبل از وقت نہیں. عدالت پہ یہ جو ایک میڈیا گروپ کی مدد سے بلیک میل کرنے کی ایک مہم چلائی ہوئی ہے عدالت کو, جو بڑی شرمناک اور توہین آمیز اور تکلیف دہ ہے, اور جس کا یہ نتیجہ بھگتے گا, یہ میڈیا گروپ بھی بھگتے گا, یہ بھی بھگتیں گے. 3 غلطیاں نواز شریف صاحب نے کی. ایک تو یہ کہ اپنے ارکان اسمبلی سے ان کا رابطہ نہیں, ورکر تو مسلم لیگ میں نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں. دوسرا, فوج کے ساتھ خام خواہ پھر تلخی پیدا کی, کوئی ضرورت نہیں تھی اگر واقعات کی ترتیب پہ آپ غور کریں. اور تیسرا یہ کہ یہی بلیک میل کرنے کی, عدالت کو بلیک میل کرنے کی. کیسے بلیک میل کر سکتے ہیں؟ الطاف حسین اپنی ساری مائٹ کے ساتھ, کلنگ مشین کے ساتھ نہیں کر سکا, یہ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے, ہوش مندی سے اگر کام لیا جائے تو جمہوریت باقی رہنی چاہیے, یہی پولیٹیکل پارٹیاں باقی رہنی چاہیے, آپس میں بات کرنی چاہیے جو مسائل ہیں. اور بلدیاتی الیکشن کو جس بے دردی سے کچلا ہے جیسے کوئی اپنی اولاد کو مار ڈالے, یہ خرافات بند ہونی چاہیے. ملک میں بہت تبدیلیوں کی ضرورت ہے, چھوٹے صوبے چاہیے, صدارتی نظام چاہیے, مگر سب کچھ افہام و تفہیم.
پروگرام میں ساتھ دینے کا شکریہ. آپ نے کیا رائے دی ہے؟ اگر وقت سے پہلے انتخابات ہوتے ہیں یعنی اگلے سال کے بجائے اسی سال ہوتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو 59% عوام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں انتخابات جائیں گے، جبکہ 41% کہتے ہیں کہ جو حکومتی جماعت ہے مسلم لیگ نون وہ بینیفیشری رہے گی. ایاز امیر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، یہ خیال اب تقویت پکڑتا جا رہا ہے اور آج ہماری ڈسکشن سے بھی یہ عیاں ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ یہ کوئی نارمل ٹائمز نہیں ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بڑا اہم موڑ ہے اور ایک ٹرانزیشن کی طرف، جیسے ایک دور جو ہے اس کا ایک اختتام ہوتا ہے، ایک نیا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرسنالٹیز چینج ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، پر ایک جیسے وہ سائسمک چینج ہوتا ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے. اس کا ذریعہ بن رہی ہے یہ سارا پیناما پیپرز، کہاں سے یہ شروع ہوئی، کہاں سے پھر کس مراحل سے گزری. لیکن ایک یہ پیش خیمہ ہے، یہ ایک سین سیٹ کر رہا ہے، سٹیج سیٹ کر رہا ہے پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی. تو اب بتائیں سلمان صاحب، اندرونی طور پر حکمران جماعت تیار ہے کسی بھی جھٹکے کے لیے؟ دیکھیں عائشہ، پولیٹیکل پارٹی اور خاص طور پہ حکومتیں ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، لیکن آج کے حالات یہ نہیں ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک کہ پاکستان کے عوام کے اندر کوئی تحریک موجود ہے کہ حکومت جائے. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ سیاستدان جو کھیل کھیل رہے ہیں تو ان کا فائدہ انہیں نہیں ہوگا. انہیں تبھی فائدہ ہوگا کہ جیسے ابھی ہارون صاحب نے 4 ایشوز کا ذکر کیا ہے، یہ چاروں ایشوز پارلیمنٹ کے اندر طے کرنے ہیں. آپ دیکھیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے لیے کمیٹی بنی ہے، ابھی تک کہ اصلاحات نہیں بن سکی. تو آنے والا الیکشن کس طرح آزادانہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر سے جو تبدیلی ہوگی وہی پاکستان کے حق میں بہتر ہوگی. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور قوت آگے ان کی مدد کرے گی تو جو اس طرح کی قوت ہوتی ہے وہ کسی کی مدد کے لیے نہیں آتی. پہلا قدم تو اٹھانے دیں، اس کے بعد دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب اسی یار صاحب کو خوش کرے جی، یہ کوئی چاہتے ہیں کہ کوئی قدم اٹھے. بہرحال جو نقطے یہاں پر تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم سے اٹھائے گئے ہیں، جو پالیسی بتائی گئی ہے وہ بہت عام فہم، بہت ہی زیادہ اس صورتحال میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ معاملات سلجھاؤ کی جانب جانے چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اگلے پروگرام تک کے لیے آنے کے بعد.